آدمی کو بناتا ہے یہ انسان. جی ویلکم بیک ناظرین و سامعین. اور یہ سیگمنٹ ہے، ہمارے سلمان بھائی اس وقت نماز پڑھ رہے ہیں عصر کی، تو جیسے ہی فراغت ہوگی تو انشاءاللہ تشریف لے آئیں گے. اور یہی لائیو پروگرام کا حسن ہوتا ہے. تو یہ سیگمنٹ ہے، آپ کی لائیو کالز ہم لے چکے ہیں اور مزید بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، لیکن کافی کالز جمع ہو گئی ہیں تو ان کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. سر میرا یہ سوال تھا کہ روزے کی حالت میں تیل لگانا، اس کے بعد اس کے اوپر شیمپو کرنا تھا، کہ یہ جائز ہے؟ اس سے روزے کی حالت میں تیل لگانا اور شیمپو لگانا، جی ٹھیک ہے، چلے صحیح، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی فرمائیے. جی میرا مولوی صاحب سے جی بولیں بولیں بولیں. جی میں نا میں سے گایا 9 دن کے بعد میں نے 6 دن مجھے کے بعد سمجھ میں نہیں آ رہی ان کی بات. میں اور آپ کیا کرو نہیں، آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. وعلیکم السلام. اچھا ٹیلی ویژن کی آواز کو ذرا میوٹ کر دیں، بند کر دیں. یہ بند کریے. زکوٰۃ کے بارے میں پوچھنا جی تھا. بولیں بولیں بولیں. یہ زکوٰۃ کے بارے میں پوچھنا تھا. جی یہ سونا ہو تو ہوتا ہے، سونا ہو تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ کتنا سونا ہو؟ سونا تو پتہ نہیں ہے، 3 تولہ یا 1.5 تولہ گھر میں پڑا ہے، ٹھیک ہے لیکن پیسہ ہمارے پاس. ٹھیک ہے، میں اس کرتا ہوں. چل جی جواب کی طرف. اچھا جی، بہن نے کہا کہ غسل واجب تھا اور ظاہر ہے کہ بچوں میں مصروف ہونے کی وجہ سے غسل نہیں کر سکی، تو اب کیا روزہ ہو جائے گا یا نہیں؟ دیکھیں، غسل واجب تھا اور اس کے بعد ساری کا وقت ختم ہو گیا، آپ غسل نہیں کر سکی، تو نیت آپ نے کر لی، تو روزے کی نیت آپ کی بالکل صحیح ہو گئی. لیکن آپ ظاہر ہے کہ فجر کی نماز تو پڑھنی ہے نا، تو اس کے لیے تو غسل آپ کو لازمی کرنا ہی تھا. تو روزہ برل ہو جائے گا، غسل کر لینا چاہیے، لیکن روزہ فاسد نہیں ہوتا، روزہ ہو جائے گا. ہاں نماز کے لیے آپ کو غسل کرنا چاہیے تھا، ظاہر ہے کہ نماز تو آپ نے پڑھنی ہے فجر کی. اس کے بعد بھائی نے کہا کہ نماز میں بار بار وضو ٹوٹے تو کیا کرنا چاہیے؟ بار بار وضو ٹوٹے، دیکھیں نماز میں یعنی اتنا وقت آپ کو، نماز کے وقت میں اتنا وقت مل جاتا ہے کہ آپ یعنی وضو کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں تو وضو نہیں ٹوٹتا، تو پھر تو آپ انتظار کریں اور وضو کر کے نماز پڑھیں. لیکن خدا نخواستہ بار بار ٹوٹتا ہے اور اتنا کہ آپ کو ایک وقت میں ایک نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، تو پھر آپ شرعی معذور کہلائیں گے. شرعی معذور یہ ہوتا ہے کہ ایک وقت میں آپ وضو کر لیں، اس کے بعد نماز وغیرہ پڑھ لیں، قرآن کی تلاوت وغیرہ، نوافل وغیرہ جو پڑھنا ہے پڑھیں. ہاں اس کے علاوہ نا جو عذر آپ کو بار بار ہو رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور عذر پایا جائے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر تو وضو ٹوٹ جائے گا. لیکن اگر وہی عذر ہے تو پھر وضو فاسد نہیں ہوگا. آپ جو پڑھنا چاہیں پڑھ لیں، نماز پڑھنا چاہیں نوافل، قرآن کی تلاوت. لیکن جیسے ہی وہ وقت ختم ہوگا نا، تو پھر اس کے بعد آپ کو نئے سرے سے وضو کرنا ہوگا. تو یہ شرعی معذور کے وضو کا یہ حکم ہوتا ہے. اچھا جی، بہن نے کہا کہ وطر تہجد کے ساتھ پڑھنا چاہیے، یعنی پڑھتی ہوں تو ٹھیک ہے. یاد رکھیں کہ وطر جو ہے یہ نماز عشاء کے بعد ہوتے ہیں، اور نماز عشاء کے بعد اگر وطر آپ نے جو ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ نے ڈیلے کی ہے، تو اصل جو اس کی فضیلت ہے وہ یہی ہے کہ رات کے اخیر حصے میں جب تہجد کے لیے اٹھیں تو اس سے پہلے پڑھ لیں، پھر تہجد وغیرہ پڑھ لیں. تو یہ ہے. اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ تہجد پہلے پڑھ لیں اور وطر اس کے بعد پڑھ لیں، یہ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ وطر عشاء کے بعد ہوتے ہیں. تو یہ دونوں کر سکتے ہیں، تہجد کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، تہجد سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں. عام طور پر یہاں ہم اس لیے کہتے ہیں کہ عشاء کے بعد کوئی نماز پڑھ لے، عشاء
عشاء کی، اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اگر وہ سوتا ہے یا سوتی ہیں تو ایسا نہ ہو کہ وہ رات کو اٹھے ہی نہیں اور جو ہے وہ تہجد بھی رہ جائے اور وطر بھی رہ جائیں جو واجب ہیں. تو اس لیے احتیاطاً یہی کہا جاتا ہے کہ جی آپ پہلے عشاء پڑھ لیں، اس کے بعد وطر پڑھ لیں، رات کا انتظار نہ کریں. لیکن رات کو اگر کسی کی جاگنے کی پکی عادت ہے تو بہت اچھی بات ہے. اچھا جی، انہوں نے کہا کہ وطر بھول گئے تو عشاء دوبارہ پڑھنی ہوگی. نہیں، عشاء دوبارہ نہیں پڑھنی ہوگی، کیونکہ عشاء کے بعد وطر ہوتے ہیں. تو عشاء آپ نے پڑھ لی ہے تو آپ وطر پڑھ سکتے ہیں بعد میں. پھر اس کے بعد کہا کہ رمضان کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا یہ کیا حدیث سے ثابت ہے؟ بیہقی کی حدیث سے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، طویل حدیث ہے. اس میں یہ ہے کہ اول رحمت، اول عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. تو یہ بالکل حدیث پاک میں موجود ہے. بہن نے کہا زکوٰۃ کے پیسوں سے برتن لیے تھے یا کسی کو دینے تھے، ان کو دے نہیں سکے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ سلمان صاحب تشریف لے آئے، نماز انہوں نے پڑھ لی ہے ماشاء اللہ. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جزاک اللہ. جی جی، بہت شکریہ. اچھا، بہن نے کہا کہ زکوٰۃ کے پیسوں سے جو ہے وہ برتن ہمیں کسی کو دینے تھے لیکن اس کو ہم دے نہیں سکے. ظاہر وہ غریب ہوگا اور شریف فقیر بھی ہوگا، لیکن اب وہ برتن ہم نواسی کو دینا چاہتے ہیں. یعنی ظاہر ہے کہ یہ نانی ہے اور وہ ان کی نواسی ہیں، اگرچہ وہ شریف فقیر ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ اپنی اصول اور فروع میں زکوٰۃ نہیں دے سکتے. تو آپ کی بیٹی کی بیٹی ہے، اس لیے آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے، میں نے اپنا رخ یہاں پر کر لیا. جی جی، بالکل یہاں کر لیا میں نے، کیونکہ جب آپ تشریف لے آئیں تو پھر رخ کہیں اور نہیں ہوتا. سبحان اللہ، آپ کی محبت ہے. اچھا جی، یہ انہوں نے کہا کہ بچے کی آمدن 7 سے 8 ہزار باقی بچتی ہے تو کیا فطرانہ لازم ہوگا؟ دیکھیں، جب اس کے پاس آمدنی بچتی ہی نہیں ہے، اتنی رقم نہیں ہے کہ وہ رقم 52.5 تولہ چاندی کے برابر بنے، تو پھر ظاہر ہے کہ کیوں خواہ اس پر آپ لازم کر رہی ہیں کہ یہ فطرانہ ہونا چاہیے. تو جب صاحب نصاب نہیں ہے تو فطرانہ واجب نہیں ہے. اسے کوئی دینا چاہے اس کی مرضی، لیکن واجب نہیں ہے. واجب نہ ہونے کا مطلب یہ کہ نہیں دیں گے تو گناہ گار نہیں ہوں گے. واجب ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہیں دیں گے تو گناہ گار ہوں گے. بالکل ٹھیک، بالکل. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ واش روم میں اذان کی آواز آئے اور حضور نبی کریم علیہ السلام کا نامی آئے تو اس میں انگوٹھا چومنا یا جواب دینا. دیکھیں، جب آپ واش روم میں ہیں تو اذان کا جواب نہیں دے سکتے، اور اسی طریقے سے وہاں پر کوئی سلام بھی کرے تو آپ سلام کا جواب بھی نہیں دے سکتے. تو اذان کا جواب دینا یہ عام طور پر ہوتا ہے، واش روم میں آپ نہیں دے سکتے. اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو اسے بھی آپ جواب میں کچھ نہیں کہہ سکتے. بالکل ٹھیک. انہوں نے کہا، بہن نے کہا کہ روم میں اعتکاف کے لیے پردہ لگانا ضروری ہے. پردہ لگانا کوئی ضروری نہیں ہے. اگر آپ روم میں اعتکاف کر رہی ہیں، وہ تو احتیاطاً کا وہ کہتے ہیں کہ جب بڑا روم ہو اس میں کوئی جگہ اعتکاف کرنا چاہیں تو وہاں پر آپ نے پردہ لگا لیا تو ٹھیک ہے، جس طرح مساجد میں ہوتا ہے. تو اگر آپ کا روم ایسا ہے تو پردہ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ اگر پردہ لگایا ہے اور پردے کی اور سے میں کوئی چیزیں شوہر کو دے دوں، دیکھیں اگر کوئی اور کام کرنے والا ہے تو پھر تو وہ کوئی اور کام کرے. آپ کی بیٹی ہے یا بہن ہے یا بیٹی ہے یا کوئی اور ہے، گھر میں کوئی اور موجود ہے، وہ کام کرتے ہیں تو پھر آپ کام نہیں کر سکتی. لیکن اگر کوئی کام کرنے والا ہے ہی نہیں ہے اور آپ کا کام کرنا ضروری تو پھر آپ کو باہر نکل کے کام بھی کرنا پڑے گا. جیسے کام کر لیں دوبارہ پھر آپ اپنے اعتکاف گاہ میں آ جائیں. پھر کہا کہ شوہر خرچے کے لیے پیسے دیتا ہے تو یہ بچا لیتی ہیں اور کچھ چیزیں لے لیتی ہیں. جب آپ کو وہ خرچے کے لیے دیتے ہیں، اگر اسپیسیفک دیتے کہ بھائی یہ خرچہ ہے باقی مجھے واپس کرنا، پھر تو نہیں مار سکتے. زیادہ تر تو یہی کرتے ہیں نا، تو اس میں سے بچا نہیں سکتے. اچھا، انہوں نے مطلقاً دے دی کہ بس ٹھیک ہے آپ کر لو، دیکھ لو، اس میں سے بچا لیے تو اچھی بات ہے، آپ نے کر سکتی ہیں. اور پہلی صورت میں یہ کہ آپ شوہر سے پھر اجازت لے لیں کہ بھائی یہ میں نے بچائے تھے. کر دیا. جی. اچھا، کہا کہ آیت سجدہ سن لیا تو کیا سجدہ کرنا لازمی ہوگا؟ جی ہاں، بالکل. اگر آپ نے آیت سجدہ سن لی یا آپ نے کہیں دیکھ کر یوں پڑھ بھی لی تو اس صورت میں بھی آپ پر سجدہ تلاوت لازم ہوگا. تو اس وقت بھی کر لیں، اچھا ہے، بعد میں بھی کر سکتے ہیں. اور کرنے کا طریقہ یہ باوضو ہوں، قبلہ رو ہوں اور کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں. 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر آپ اٹھ جائیں. یا یہ بھی کر سکتے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں اور ایک سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیں تو سجدہ ہو جائے گا. کھڑے ہو کر نیچے کی طرف جانا یہ زیادہ افضل ہے، بہرحال بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وضو میں چہرے کو کانوں سمیت دھونا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، چہرہ جو داخل ہے نا، چہرے میں جو چیزیں داخل ہے
ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، اور بال جہاں سے پیشانی سے عادتاً جمتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوری کے نیچے تک لمبائی میں، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک یہ چوڑائی میں ہے، تو یہ آپ کا پورا چہرے میں داخل ہے۔ کہیں کوتاہی کی ہے تو بس اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، لیکن آئندہ کوتاہی نہ کریں۔ یہ کہ اب میں تو آپ سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ جتنی کوتاہی کی ہے ساری نمازیں دہرائیں، آپ مزید پھر خدا نہ خواستہ کہیں بے یقینی کی کیفیت میں نہ چلی جائے، تو بہرحال جو ہو سکتا ہے وہ کریں، باقی اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، آئندہ کے لیے یہ احتیاط کریں آپ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ کہا کہ مدرسے کے بچوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں، اگر وہ شریف فقیر ہے تو مدرسے کے جو مہتمم ہیں ان کو بتا کر زکوٰۃ دی جائے کہ جی یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، یا ان بچوں پر خرچ کر سکتے ہیں کہ جو واقعی زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے پوچھا بہن نے کہ یہ مسجد میں تعمیر میں دینا چاہتی ہیں، اور مسجد کمیٹی کہتی ہے کہ بھائی وہ تعمیر کے لیے ہمارے پاس آ گیا ہے، اکاؤنٹ میں جمع کرا دو، مطلقاً جو ہے وہ ہر چیز میں جو ہے وہ خرچ کر سکتے ہیں۔ دیکھیے یہ بھی ہو سکتا ہے، مسجد میں ایک تعمیری کام نہیں ہوتا، بہت سے کام ہوتے ہیں، امام کی تنخواہ، مؤذن کی، اور پھر اس کے علاوہ بجلی کے بل، یوٹیلیٹی بلز ہوتے ہیں، ٹائلز لگانی ہے۔ تو بہرحال یہ کہ اگر ان کے پاس اتنا ڈونیشن آ چکا ہے کہ وہ تعمیرات کے لیے ہے اور باقی کاموں کے لیے وہ چاہتے ہیں، تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں۔ دیکھیے تعمیر اور یہ دونوں تعمیر ہیں، جو اس کی یوں سمجھ لیں کہ تعمیرات ہو رہی ہیں، یہ بھی تعمیرات ہیں، جو اس کی آبادی ہے، جو اس میں کمی ہے وہ پوری کرنا، وہ بھی اس کی تعمیر ہے، لہٰذا دونوں میں ثواب آپ کو برابر ملے گا۔ بہرحال اگر وہ اس طرح کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے کر سکتے ہیں، لیکن میں کمیٹی سے بھی کہوں گا کہ جو آتے ہیں نا وہ آپ سے کہتے ہیں، ایک تمنا کا اظہار کرتے ہیں کہ جی ہمیں یہ کرنا ہے، تو آپ کوشش کریں کہ اسی میں لگائیں تاکہ اس کی تمنا پوری ہو۔ میرے اس میں آتے ہیں نا کہ مفتی صاحب یہ اندر ماربل لگانا ہے، اسی میں پیسے خرچ کرنے ہیں، تو میں ان کا احترام کرتا ہوں، کہتا ہوں نہیں بالکل ٹھیک ہے۔ اگر وہ ہو چکا ہوتا ہے پھر ان کو بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں یہ ہو چکا ہے، اب یہ کام ہے، اس میں کرنا چاہے تو کر لیں۔ تو اس طرح آپ ان کو آپشن دیں گی تو خاتون ہماری بہن خوش ہو جائیں گی۔ ذرا ابھی تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ شکوہ کر رہی ہیں، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ کہا کہ ترجمہ حفظ کرنا ہے۔ بہن نے کہا ترجمہ حفظ نہیں ہو سکتا، کیسے ہوگا؟ ترجمہ یہ کہ آپ یہ کر سکتی ہیں کہ آیت کا ترجمہ سیکھ سکتی ہیں۔ آپ آیات کا ترجمہ سیکھ لیں گی تو آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود آپ کو آ جائے گا۔ اور ہمارا الحمدللہ پروگرام ہے جو کہ کیو ٹی وی سے ہی آتا ہے، اور رمضان کے علاوہ ہفتے اور اتوار کے سے پہلے 4 بجے سے آپ دیکھ سکتی ہیں، اس میں ترجمہ بھی ہم سکھاتے ہیں اور تفسیر بھی سکھاتے ہیں، گرامر بھی سکھاتے ہیں، آپ اسے دیکھ سکتی ہیں۔ قرآن کریم حفظ ہو سکتا ہے، ترجمہ حفظ نہیں ہوتا عام طور پر، یہ سمجھا جاتا ہے، سمجھ لیا جائے، ہاں سمجھ لیا جائے، وہ خود بخود پھر آ جائے گا، فارمولہ آ جائے گا، خود بخود آ جائے گا۔ میں نے صاحبال سے کہا قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، اذان کا ٹائم ہوتا ہے تو پڑھتے رہیں یا بند کر دیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، اذان کا ٹائم ہو گیا تو موقوف کر دیں، اذان سنیں، اس کا جواب دیں، اور پھر اذان کی دعا پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ اپنی تلاوت کنٹینیو رکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بہن نے کہا کہ وطر تہجد میں، یہ میں جواب دے چکا ہوں کہ تہجد سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، تہجد کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ عشاء کی نماز پڑھ لیے، اب خدشہ ہے کہ بعد میں اٹھا نہیں جائے گا، اگر سو گیا تو اٹھا نہیں جائے گا، تو آپ عشاء کے بعد بھی اسی وقت پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ بہن نے کہا کہ بیٹا چچا کے پاس ہے اور فطرانہ جو ہے وہ ماں دے گی، کون دے گا؟ ظاہر ہے کہ چچا کے پاس ہے، اگر وہ دینا چاہے تو وہ دے دیں، وہ بھی بڑے ہیں، اور اگر ماں دینا چاہے تو ماں بھی دے سکتی ہے۔ بہرحال ماں اگر صاحب نصاب ہے، اس کے بچے ہیں، تو پھر وہ ماں دے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ بہن نے کہا کہ غیر مسلم بھی حضور نبی کریم علیہ السلام کے امتی ہیں۔ یاد رکھیں مسلمان امت اجابت ہے، امت اجابت جس نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کو قبول کر لیا ہے، ان کا جو اعلان ہے اسے قبول فرما لیا۔ اور غیر مسلم جو ہے یہ امت دعوت ہے، یعنی انہیں دعوت دی، انہوں نے قبول نہیں کیے، تو وہ بھی امت ہے، ہم بھی امت ہے، ہم امت اجابت ہے، وہ امت دعوت ہے۔ اس کے بعد یہ کہا کہ سجدہ تلاوت کا طریقہ جو ہے یہ ذرا بتا دیں۔ میں نے ابھی بتا دیا تھا سجدہ تلاوت کیسے کیا کرتے ہیں، کہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتے ہوئے، ایک تو باوضو ہوں قبلہ رو، کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ چلے جائیں سجدے میں، 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کے مکمل ہو گیا۔ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں، تو یہ بھی کر سکتے ہیں، 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیں، تو یہ بھی سجدہ تلاوت اس طرح ہو جائے گا۔ کھڑے ہو کر جانا زیادہ افضل ہے۔ والدہ کو شوگر ہے، روزہ رکھتی ہیں، اگر وہ شوگر ہے، ہمت نہیں ہے، طبیعت خراب ہوتی تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں، اور اگر آئندہ بھی صحیح ہونے کی امید نہیں ہے تو روزے کے بدلے میں فدیہ دیا جا سکتا ہے، کیونکہ والدہ تو ظاہر ہے کہ ایجڈ ہوں گی۔ اچھا شکرانے کے انہوں نے کہا نوافل انہوں نے مانے اور بیٹی پڑھ لے، آپ نے مانے، آپ نے پڑھنے ہوں گے، صحیح ہے، تو بیٹی پڑھ لے اس کو الگ ثواب ہوگا، لیکن آپ نے مانے، آپ نے پڑھنے ہیں۔ اچھا ڈائپر چینج کرتے وضو ٹوٹ جائے، اگر کوئی گندگی آپ کے نہیں لگی ہے
तो वज़ू बिल्कुल कायम रहेगा। गंदगी अगर लग भी गई है, आपने हाथ धो लिए तो ठीक है, वज़ू आपका रहेगा। अच्छा, कहा कि भाई ने 2 या 3 तोला सोना, इसके अलावा कुछ भी नहीं है तो आप ज़कात नहीं देंगे, यानी ज़कात आप पर लाजिम नहीं होगी। अच्छा, तजदीद ईमान क्या है कि या इलाही आलमीन में हर बुरे फ़ेल से, गुनाह से तौबा करता हूँ, कुफ्र मेरे मुंह से निकल के मैं उससे तौबा करता हूँ, और उसके बाद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये पढ़ ले, ये तजदीद ईमान है। या कलमा शरीफ पढ़ ले, ये तजदीद ईमान है। हालत रोज़ा में तेल लगाना और शैम्पू लगाना ये बिल्कुल जायज़ है, कोई मसला नहीं है, लगा सकते हैं। और आखिरी सवाल कि पहले अंबिया के जो उम्मती थे उनको भी इतनी नेमतें मिली थी, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको भी नेमतें अता फरमाई और हमें भी बहैसियत इंसान नेमतें अता फरमाई, लेकिन हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के सदक़े में कुछ नेमतें ऐसी हैं जो औरों के पास नहीं थी, हमारे पास है। जैसे हमारे लिए पूरी रुए ज़मीन जो पाक है ना, उसको हमारे लिए मस्जिद बना दिया गया, माल गनीमत हमारे लिए हलाल, इस उम्मत के लिए हलाल। इसी तरीके से तौबा का तरीका, पहले तौबा बड़ी मुश्किल थी, इस उम्मत के लिए तौबा आसान हो गई। इस तरह और भी बहुत सी अल्हम्दुलिल्लाह आसानियाँ, नेमतें हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने प्यारे नबी अलैहि सल्लम के सदक़े में सिर्फ इस उम्मत को अता फरमाई है, और पिछलों के लिए मुश्किल था। जी। क्या बात है मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया। तमाम तर सवालात के जवाब मुख्तसर दौरानिये में हो गए। ब्रेक के बाद हमारा सेगमेंट है कोई सेगमेंट, यानी मालूमात ही मालूमात। मिलता हूँ आपसे ब्रेक के बाद।